اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا و کریمنا و رؤوفنا و نورنا و ملجانا و مأوانا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔ محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور ہدایت۔ ناظرین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں، نور ہدایت میں ہم آپ کی ملاقات علماء کرام سے کرواتے ہیں، جن سے ہم کرتے ہیں سوالات اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں اسلام کے حوالے سے معلومات کہ دین اسلام ہم سے کیا تقاضا کر رہا ہے، اللہ کا فرمان اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد، اللہ کا ارشاد، سرکار کے فرامین کیا ہیں امت کے لیے اور ایک انسان کے لیے، انسانیت کیا درس دیتی ہے، اللہ کا قرآن انسانیت کے حوالے سے کیا فرماتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز میں اسلام کو پھیلایا، کیا یہ اسلام ہمیں بنا بنایا ملا؟ نہیں، اس میں بہت ساری قربانیاں ہیں۔ آج ہم قربانیوں کی بات تو کرتے ہیں لیکن قربان ہونے کے لیے تیار نہیں رہا کرتے۔ ناظرین، ہم حج تو کرنے جاتے ہیں، حج کرنے کے بعد، عمرہ ادا کرنے کے بعد، اللہ رب العزت کے گھر کا طواف کرنے کے بعد، منع کے اندر وقت گزارنے کے بعد، میدان عرفات کا دیدار کرنے کے بعد، خطبہ حج سننے کے بعد، اس کے علاوہ مکہ مدینہ کی زیارتیں کرنے کے بعد، مسجد قباء میں نوافل ادا کرنے کے بعد، اللہ کے پیارے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنہری جالیاں دیکھنے کے بعد، گنبد خضرا کے سائے میں کھڑے ہو کر رو رو کر دعائیں مانگنے کے بعد، مسجد النبوی میں کوشش کریں جتنی نمازیں ادا کریں، اس کے بعد ہمارا رویہ کتنا چینج ہوتا ہے، ہم اپنے آپ کو کتنا بدلتے ہیں، یہ آج ہم اس بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہمیں بدلنا چاہیے یا نہیں۔ اگر بدلنا چاہیے تو کس انداز میں، لوگ بدلتے کتنا ہیں اپنے آپ کو۔ لوگ حج کر کے واپس آتے ہیں، کیا وہ جو دو چادریں ہم اوڑھتے ہیں، جو چادر ہمیں اوڑھنے کا حکم ہے طواف کے دوران یا حج کے دوران یا عمرہ کے دوران، تو کیا جب ہم وہ اتارتے ہیں، کیا اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے پرانے گناہ، پرانی غلط حرکات کو بھی اتار کر پھینکتے ہیں یا ان کو اپنے ساتھ چپکائے رکھتے ہیں، انہیں اپنے ساتھ جوڑے رکھتے ہیں؟ ناظرین، انہیں ہمیں اتارنا ہوگا۔ احرام تو ہم اتار لیتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں انہیں بھی اتارنا ہوگا جو ہم اپنے ساتھ لگائے بیٹھے ہیں، گناہ کی باتیں ہوں یا غلط چیزیں ہوں یا غلط صحبت ہو، بہت سی چیزیں ہیں۔ آج اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم مقام جناب علامہ محمد صدیق طاہری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں۔ السلام علیکم علامہ صاحب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے مزاج حیدر، خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ سنائیں؟ اللہ کا احسان، بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ پہلی مرتبہ آپ نور ہدایت میں تشریف لائے ہیں، میرے پروگرام کو آپ نے رونق بخشی۔ اللہ کریم آپ کو بے پناہ ترقیاں عطا فرمائے اور اللہ کریم آپ کو سلامتیاں نصیب فرمائے۔ ناظرین، باقاعدہ موضوع کا آغاز کرتے ہیں، میں علامہ صاحب سے عرض کروں گا، علامہ صاحب، حج ادا ہو گیا، سارے جو واجبات تھے، جو فرائض تھے، جو سنتیں تھیں، سب نے ادا کر لی۔ ہم نے تو سنا ہے حاجی جب حج کر واپس آتا ہے وہ چھوٹا بچہ ہوتا ہے، چھوٹے بچے کی طرح، جیسا کہ بچہ ابھی ماں کے پیٹ سے نکلا ہے۔ لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا ہے اس معاشرے میں، ہم ظاہر اتنا عرصہ ہو گیا، ہم دنیا کو دیکھ رہے ہیں، لوگوں سے ملتے ہیں، آتے ہیں، چہرے پہ نور ہوتا ہے، کچھ دن گزرتے ہیں وہ نور دوبارہ غائب۔ کیا وجہ ہے، کیا فرماتے ہیں آپ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ کہ آپ نے مدعو کیا اور انتہائی اہم موضوع کے حوالے سے گفتگو، کیونکہ عموماً دیکھا یہ گیا ہے کہ حج سے پہلے کے معاملات یا حج کے دوران جتنے بھی مناسک ادا کیے جاتے ہیں، جو معاملات حج کے دوران کے ہیں، تو اس حوالے سے تو عموماً گفتگو ہوتی ہے، اس پر بات کی جاتی ہے، لیکن جو اصل مقصد ہے، ایسنس ہے، اس کے حوالے سے شاذ و نادر ہی گفتگو کی جاتی ہے۔ اور یہ ماشاءاللہ عنوان جو منتخب ہوا ہے اور اس پر جو بات ہو رہی ہے، اصل ایسنس یہی ہے، کیونکہ حج کے معاملے کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ ایک ٹریننگ کا معاملہ ہے۔ جیسے ہم کسی بھی ادارے کو دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے لوگوں کو تیار کرتے ہیں تو خاص قسم کی ٹریننگز پہ ان کو بھیجا جاتا ہے۔ اگر کوئی سخت اہم ذمہ داریاں انہوں نے ادا کرنی ہیں تو سخت اور مشکل ٹریننگ سے انہیں گزارا جاتا ہے۔ تو کچھ عرصے کی ٹریننگ کے بعد اصل اس ٹریننگ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب وہ فیلڈ میں جائیں، جب ان کو ذمہ داریاں دی جائیں تو تب وہ احسن طریقے سے اپنی ذمہ داریاں ادا کر سکیں، جو اسکلز اور جو ان کی تربیت اس ٹریننگ کے دوران کی گئی ہے تو اس کو وہ یوٹیلائز کریں اور اس کو عملی میدان میں اس کا اظہار کر سکیں۔ تو حج کے معاملے پر بھی اگر ہم غور کریں تو ہمیں نظر یہ آتا ہے کہ حج کا معاملہ اور پورا یہ اتنی جو اس کے اندر چیزیں ہیں، جو مناسک ہیں، تو یہ پورا کا پورا ایک سلسلہ ہے ٹریننگ کا اور ایک تسلسل ہے تربیت کا۔
کہ جس کے اندر ایک بندہ مومن کی بہت سارے حوالوں سے تربیت کی جا رہی ہوتی ہے اور اسے فکری طور پر، عملی طور پر، شعوری طور پر بہت ساری چیزیں سکھائی جا رہی ہوتی ہیں کہ اور مشکل مناسک ہیں. اگر ہم دیکھتے ہیں جو حاجی حضرات جاتے ہیں تو بعض دفعہ پیدل چلنا پڑتا ہے، زیادہ ان کو گرمی بھی برداشت کرنی پڑتی ہے، اور اس وقت وہ جو احرام کی حالت میں ہوتے ہیں تو مطلب کوئی بہت زیادہ کمفرٹیبل حالت نہیں ہوتی وہ، تو وہ ایک مشکل فیز سے گزر رہے ہوتے ہیں. اور جی ہاں بالکل پاکستانی، کیونکہ ان کا وجہ یہ ہے کہ ہم عادی نہیں ہیں مطلب اس طرح کی مشکلات کے چیزوں کے. تو اس کے علاوہ وہاں کے لوگوں کی جانب سے بھی ہمارے ٹریول یہ موضوع الگ ہے، لیکن وہ مشکلات کی بات کی، جیسے کہ میں نے کل پرسوں بھی نیوز میں دیکھا کہ پاکستانیوں کے لیے بہت زیادہ مشکلات ہیں، تو پاکستانیوں کو تو زیادہ ثواب ملتا ہوگا. جی ہاں بالکل اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، مطلب ٹریول ایجنٹس کی طرف کے معاملات، یا خود بھی شعوری طور پر بھی بعض چیزوں کا علم نہ ہونا، یا تربیت یا ٹریننگ کا. تو بہرحال وہ پورے مشکل ان مناسک سے گزر کے اصل میں جو چیز دی جا رہی ہوتی ہے، جو سکھایا جا رہا ہوتا ہے، وہ اس لیے ہوتا ہے کہ جب وہاں سے واپس آئیں تو وہ چیزیں، وہ سوچ، وہ فکر، وہ چیز ڈیولپ ہو سکے. لیکن افسوس کا مقام یہ دیکھنے میں آیا، جیسے آپ نے بھی بتایا، کہ عموماً لوگ جب واپس آتے ہیں تو سوائے ان کے نام سے پہلے حاجی لگنے کے اور کوئی خاص اضافہ ہمیں محسوس نہیں ہوتا چند دنوں بعد تک. شروع میں تو مبارکبادیں وصول کرنے کا معاملہ چلتا رہتا ہے، اور پھر بعض اوقات اپنی مشکلات بھی بتاتے ہیں لوگ، کتنا مشکل سفر تھا اور ایسا معاملہ تھا جس سے کئی دفعہ ریا اور دکھاوے کی طرف بھی چیزیں چلی جاتی ہیں. اور اس کے بعد پھر بلکہ اس میں ایک چھوٹا سا وہ واقعہ بھی ہے کہ کوئی شخص جو ہے نا حج کر کے آئے تو وہ دکاندار کے ہاں گئے. دکاندار کے ہاں سے بہت سارا قرض انہوں نے لیا ہوا تھا، سامان لیا ہوا تھا قرضے کا. تو جب وہ دکاندار کے ہاں پہنچے تو دکاندار نے سوچا کہ حاجی صاحب اب واپس آئے ہیں تو اب یقیناً میرا قرضہ بھی وہ ادا کر دیں گے. تو انہوں نے کہا کہ آپ یہ رجسٹر میرا کھولیں جو کھاتا ہے. تو وہ کھول کے انہوں نے ان کے سامنے رکھا. دکاندار خوش تھے کہ اب میرے جتنے پیسے ملنے ہیں وہ مل جائیں گے. تو حاجی صاحب نے وہ پین اٹھایا اور اپنے نام سے پہلے صرف لفظ حاجی کا اضافہ کیا اور اس رجسٹر کو بند کیا اور وہاں سے چلتے بنے. حاجی ہو گئے تو کم سے کم نام کے سامنے جو ہے نا حاجی کا اضافہ. تو ہمارے یہاں بس عموماً فوکس اس چیز پر ہوتا ہے کہ اب حاجی ہو گئے، لیکن اصل جو ذمہ داری ہے، اصل جو رسپانسبلٹی ہے، اس کی طرف توجہ نہیں جاتی. اور یہ بہت بڑا معاملہ ہے، اور ان تمام رسومات، اس کو ہم نے رسم بنا دی ہے. حج کے تمام معاملات کو ایک رسم بنا دیا ہے، یا اس کو ایک سیر و تفریح کا ذریعہ بنا دیا ہے کہ اب کوئی بھی حج پہ جا رہا ہے تو دوسرا بھی کوشش کرتا ہے کہ میں بھی چلا جاؤں. تو وہاں سے جو سیکھنا ہے، جو لرننگ کرنی ہے، اور یہاں آ کر پریکٹیکلی جن چیزوں کو یوٹیلائز کرنا ہے، ان کی طرف توجہ نہیں جاتی. کچھ تو ہماری اپنی غلطیاں ہیں، کچھ وہاں سے بھی معاملہ ڈسٹرب یوں ہے کہ ابھی کچھ دن پہلے میں نے ایک تصویر دیکھی تھی، تو اس میں ویڈیو میں نے دیکھی، اس میں بڑا VIP ممی ڈیڈی ماحول بنایا ہوا ہے، اور یہ بتایا گیا میدان عرفات کی بات کر رہا ہوں، مینا میں جو خیمے ہوتے ہیں نا، وہاں پر ایسے ایک قیام گاہ بنایا ہے کہ جس کا پر نائٹ کا، ایک دن کا جو وہاں کی جو کہتے ہیں نا کرایہ، جیسے ہم کہتے ہیں، ایک دن کا کرایہ 1,00,000 ریال. میں ایک دم حیران ہو گیا، 1,00,000 ریال اتنا زیادہ، لیکن وہاں لوگ رہ رہے ہیں اور وہاں جگہ نہیں ہے، وہاں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہے. بتانے کا مقصد یہ، کچھ ان کی طرف سے، کچھ ہماری خامیاں بھی ہیں. اچھا، تبدیلی کیا آنی چاہیے؟ حاجی صاحب ہے، نام میں تو تبدیلی آ گئی، رجسٹر میں نام میں لکھوا دیا، اور بھی کہیں بھی جہاں صرف حامد رضا لکھا ہے تو حامد سے پہلے حج کر کے آؤں تو حاجی لکھوا دیا. اب میرے اندر کیا تبدیلی آنی چاہیے؟ جی ہاں بالکل، بنیادی اور اہم بات یہی ہے. تو سب سے پہلے تو انسان کی فکر میں تبدیلی آنی چاہیے، انسان کی سوچ میں، کیونکہ اصل انسان جو بھی عمل کرتا ہے، جو بھی وہ ایکشن کرتا ہے، تو سب سے پہلے اس کی فکر کی طرف سے پیغام آتا ہے، اس کے خیال یا ارادے سے آتا ہے، اس کے نظریے یا اس کے عقیدے سے آتا ہے. تو سب سے پہلے جو حج کے اندر ہمیں احرام کا معاملہ ہے کہ 2 چادریں، دنیا کا مال و متاع، ساری چیزیں ہٹ گئی ہیں. جو کپڑے عمدہ ہم یہاں پہنتے ہیں وہ بھی ہٹ گئے، صرف سادی سی 2 وائٹ چادریں ہیں. اس سے پیغام یہ جاتا ہے کہ جس طرح سے اس دنیا سے بندہ جب جا رہا ہوتا ہے تو احرام، جس طرح سے دنیا سے بندہ جاتا ہے تو اس وقت کفن کا معاملہ ہوتا ہے، تو احرام بھی اصل میں میسج وہ کفن کا دے رہا ہوتا ہے کہ اب ہر چیز سے ہٹ کر، دنیا کے تمام مشغولیات، تمام معاملات سے ہٹ کر، خاص اور خاص ہم اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کے ساتھ مخلص ہو گئے اور اس کی طرف توجہ کی. یہاں تک کہ جو جسم پر کپڑے بھی ہم زیب تن کیے ہوئے ہیں، جس کو ہم مختلف برانڈز کے کپڑے اور مختلف کپڑے سمجھتے ہیں، نارمل یوٹیلائز کرنے کی جو بیسک چیز ہے، اس کو بھی جدا کر دیا گیا. تو سب سے پہلے تو فکر میں یہ تبدیلی آنی چاہیے کہ جیسے ہم وہاں پر اللہ کی رضا کے لیے تمام چیزوں کو ہم نے چھوڑ کر فوکس ہمارا اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کی طرف ہو گیا، اور دنیا کی ہر چیز کی محبت کو ہم نے ترک کر دیا اور ہم اللہ کی طرف ہماری توجہ ہی. تو اسی طرح سے جب ہم وہاں سے واپس آئیں
تو بھی ہماری فکر میں یہ ہونا چاہیے کہ جیسے وہاں کچھ ٹریننگ کے دوران ہم نے کچھ لمحہ ایسا گزارا ہے تو بقیہ پوری زندگی بھی ہمیں ایسے ہی گزارنی چاہیے کہ ہمارا سارا کا سارا فوکس اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات کی طرف ہو اور اسی فکر کو ہم سامنے لے کے ہوئے آگے بڑھتے چلے جائیں. اسی طرح سے پھر آگے ہم دیگر جتنے معاملات اور دیگر جتنی چیزیں دیکھتے ہیں تو ان کے اندر بھی ہمیں جو پیغام ملتا ہے وہ یہی ہے کہ تمام چیزوں کو چھوڑ کر, تمام چیزوں سے کنارہ کش ہو کر ہم خاص جو احکامات ہمیں دیے گئے. اب بظاہر تو اگر ہم دیکھیں طواف کا معاملہ ہو یا جو ہے سعی کا معاملہ ہو یا عرفات کے دوران وہاں پر دن گزارنا یا وقت گزارنا ہو, بظاہر تو ہمیں ایسا لگتا ہے کیونکہ ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کے اندر کوئی خاص چیز ہو رہی ہو, لیکن اس کے اندر حکم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایسا کیا اور ایسا کرنے کا حکم دیا ہے, تو لہٰذا ہم نے وہ کرنا ہے. اس وقت میں اس جگہ پر موجود ہونا ضروری ہے ورنہ حج ادا نہیں ہوتا. تو لہٰذا جس طرح سے وہاں پر ہم احکامات کو بجا لا رہے ہیں, بظاہر ہمیں اس کی کوئی وجہ سمجھ میں اس طرح سے آ رہی ہے نہیں آ رہی, لیکن ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل اور آپ کی ارشادات کے مطابق وہاں وقت گزار رہے ہیں اور اپنی روٹین کو مینٹین کیے ہوئے ہیں. تو اسی طرح سے یہاں پر بھی آ کر ہمیں فکری طور پر خود کو یہ تیار کرنا چاہیے کہ حج سے واپس آنے کے بعد بھی ہم اپنی روٹین کو ایسے ہی مینٹین کریں کہ جیسی ڈیلی لائف روٹین کرنے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ ڈیلی لائف کی روٹین کیا ہونی چاہیے, تو اس کو ہمیں فکری طور پر ہم اس پر یقین کریں اور پھر اس کو ہم عملی طور پر اس پر ڈالنے کی کوشش کریں. تو یہ سب سے بڑی تبدیلی اگر یہ انسان کے اندر آ جائے تو باقی ساری چیزیں پھر آسان ہو جائیں. اچھا, انسان جب مکہ مدینہ ہوتا ہے عمرے کے لیے جائے یا حج کے لیے, تو جب وہ واپس آتا ہے لوگوں کو بتاتا ہے یار بڑا مزہ ہے, پتہ ہی نہیں چلتا تھا وقت کا, اتنا سکون ہوتا تھا, زندگی یار ہے تو وہیں کی. اس کی وجہ ہے نا, اس کی وجہ یہ کہ ہم سنت کے مطابق اپنی روٹین بنا لیتے ہیں. نماز, ہر نماز کے لیے جانا, پھر بیچ میں موقع لگے تو تہجد کے لیے چلے جانا, پھر ٹائم کھانے کا ایک وقت ہے وہاں. جیسے ہر کوئی اپنی مرضی سے جا کر نہیں کھا سکتا نا, ایک ظاہر سی بات ہے, کھائے گا اپنی مرضی سے جا کر کھائے گا, لیکن وہ اس کو سر نہیں آئے گا, مزہ نہیں آئے گا, وہ عبادت سے تھوڑا پیچھے ہٹ جائے گا. اگر آپ بالکل ایک چیز مینٹین لے کر چلیں تو کھانا بھی آپ وہاں ٹائم پہ کھاتے ہیں, سوتے بھی آپ ٹائم پر ہیں, اٹھتے بھی ٹائم پر ہیں, تو ایک بندے کی روٹین بن جاتی ہے. اور وہی روٹین اگر پاکستان میں اگر بن جائے تو کمال. یہاں کعبہ تو نہیں ہے, یہاں مدینہ تو نہیں ہے, لیکن تصور ضرور ہے. اچھا حضرت, بالکل فکر کی بات ہوئی, فکری سوچ کو بدلنا, فکر کو بدلنا. عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی, یہ خاکی اپنی فطرت میں, نہ نوری نہ ناری. اچھا, تو عمل میں کیا چینجنگ آنی چاہیے حج ادا کرنے کے بعد, عمرہ ادا کرنے کے بعد, کیا فرماتے ہیں؟ جی بالکل, جس طرح سے بنیادی طور پر عمل کے لیے بھی فکر میں تبدیلی آنا ضروری ہے. عمل بھی انسان اس وقت کرتا ہے جب انسان کی فکر واضح ہوتی ہے, کہ انسان عمل اپنے فکر یا سوچ اور ارادے کے نتیجے میں ہی کرتا ہے. جب انسان کی فکر, سوچ اور ارادہ اگر ٹھیک ہو گیا, درست ہو گیا, تو اس کے نتیجے میں جو چیز ظاہر ہوگی, جو بھی ہمارا اس کے نتیجے میں عمل ہوگا, وہ ہماری اسی کیٹیگری میں آئے گا کہ فکر ٹھیک ہو گئی. اب ہم جو بھی کام کرنے لگیں گے اس کے اندر بھی درستگی آئے گی. اب وہ دکھاوے سے بھی پاک ہوگا, وہ کام ریا سے بھی پاک ہوگا, اور وہ کام جو ہے خاص اور خاص اللہ کی رضا کے لیے ہوگا. کیونکہ جس طرح سے وہاں پر تمام کے تمام معمولات, تمام کے تمام مناسک جو ادا کیے گئے ہیں وہ اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ادا کیے گئے ہیں, تو اب یہاں پر بھی ہم جو اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں تو وہ بھی ہم اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ادا کریں. تو اس سے یہ ہوگا کہ ہمارے عمل کے اندر بھی تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی, اور اس سے ہماری ڈیلی لائف بھی ٹھیک ہوگی, اور ہماری جو حقوق اور ذمہ داریوں کے جو معاملات ہیں, بالخصوص ذمہ داریوں کے معاملات, کیونکہ اب معاملہ ایسا ہے کہ عموماً ہمارا جو مسئلہ آتا ہے کہ ہم فضائل کی حد تک, دیگر حد تک تو معاملات کو کوشش کرتے ہیں کہ ان پر ڈسکشنز ہوں, لیکن اپنی ذمہ داریوں کی طرف ہم آنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اور جیسا آپ نے بات کی, تو وہ ایک روٹین کے حوالے سے بھی ایک پہلو اس کا ضرور ہے, اور دوسرا پہلو اس کا یہ بھی ہے, اگر اس کو تھوڑا سا تنقیدی نگاہ سے دیکھا جائے, کہ وہاں پر ہمارے پر کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی. تو کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی تو ہم کہتے ہیں بڑا سکون تھا. جب یہاں ہم پہنچتے ہیں تو یہاں گھر والوں کی ذمہ داریاں بھی ہیں, جاب کی, کاروبار کی, دیگر رسپانسبلٹیز, ذمہ داریاں ہیں, تو اب ہم کہتے ہیں کہ یہاں زندگی مشکل ہے. حالانکہ اس مشکل زندگی کے لیے ہی ہمیں وہاں تیار کیا جا رہا تھا. تو لہٰذا اب جب ہم یہاں آئیں تو یہاں کی زندگی کو بھی مشکل نہ سوچیں. شادی شدہ ہوتے ہیں وہ تو زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں, اور جو شادی شدہ نہیں ہوتے وہ بس انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. ایسے ہی حضرت, بس ہر کسی کی پریشانی کی نوعیت اپنی ہے, ہر کسی کا کہتے ہیں غم اپنا ہے. جو غیر شادی شدہ ہیں ان کے غم اور پریشانی کی نوعیت الگ ہے, اور جو شادی شدہ ہیں ان کے غم اور پریشانی کی نوعیت الگ ہے. لیکن یہ کوئی پریشانی نہیں ہے, یہ بس ہمارے یہاں ایک سوچ اور فکر کی بات ہے. حالانکہ دونوں کی اپنی اپنی افادیت ہے. اگر پازیٹیولی لیا جائے تو دونوں
फ़ायदے में ही है। بالکل بالکل، یہ میں نے تفریحاً ایک بات کہی ہے، لیکن جو شادی شدہ ہوتے ہیں وہ تو اور زیادہ خوش ہوتے ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات وہ اس ارادے کے ساتھ آتے ہیں، جو اپنی وائف کو لے کر نہیں گئے ہوتے وہ اس ارادے کے ساتھ آتے ہیں ہم دوبارہ جائیں گے، اپنی فیملی کو لے کر جائیں گے، اپنی امی ابو کو لے کر جائیں گے۔ تو ناظرین کرام، بات حج کی ہے، بات عمرے کی ہے۔ اچھا علامہ صاحب، ایک سوال میرے ذہن میں اور آ رہا ہے، یقیناً یہ ہمارے ناظرین کا سوال ہوگا، ان کے ذہنوں میں بھی ہوگا یہ سوال کہ عمل کی تو ہم نے بات کر لی ہے، ظاہر سی بات ہے، اور اس کے ساتھ سب سے اہم چیز جو ہے وہ اخلاق۔ حاجی صاحب جب حج کرنے جا رہے ہوتے ہیں تو ان کا اخلاق تھوڑا چینج ہوتا ہے، بس اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے، پیسہ ہوتا ہے، بلاوا آ گیا ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد جب وہ وہاں سے واپس آتے ہیں تب بھی وہی اخلاق ان کا وہی ہے، زبان اسی طرح چل رہی ہے۔ تو ایسوں کے بارے میں بتائیے گا کیا حکم ہے؟ اور دوسرا، اگر کوئی وہاں سے آئے اور اخلاق لے کر آئے جو کہ سرکار کا بھی پسندیدہ اخلاق ہے، جس کا اخلاق اچھا ہے، حضور پاک کا وہ پسندیدہ انسان ہے، پسندیدہ مسلمان ہے، تو کیا فرماتے ہیں؟ جی بالکل، بڑا ہی بنیادی اور اہم سوال ہے، کیونکہ اگر حج کی مقاصد میں سے دیکھا جائے اور حاجیوں کے کردار کے اندر تبدیلی کے حوالے سے دیکھا جائے تو اخلاق کا بہتر ہونا بہت ہی اہم ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ جو معاملہ حج کا ہے اس کے اندر جو چیز اصل میں سکھائی جا رہی ہوتی ہے اور بتائی جا رہی ہوتی ہے وہ اصل میں انسان کی ذات کی نفی ہے، کہ انسان اپنی ذات کی نفی کرے، کہ وہاں پر جتنے بھی معاملات ہیں، جتنے بھی معمولات ہیں، اگر ان پہ ہم غور کریں، احرام کا معاملہ ہو یا سعی کا معاملہ ہو یا دیگر جگہ پر سفر کا معاملہ ہو، تو اس تمام کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کی ذات کی نفی ہو رہی ہوتی ہے، اور وہاں پر ہر قوم قبیلے کا بندہ موجود ہوتا ہے، کیونکہ یہاں سے تو بندہ خود کو خاص قوم اور قبیلے کا سمجھتا ہے کہ میں فلاں قوم کا ہوں، فلاں قبیلے کا ہوں، میں امیر ہوں، میں غریب ہوں، یا جو بھی انسان کا اسٹیٹس ہے، وہاں جا کر ساری چیزیں برابر ہو جاتی ہیں۔ کہ جیسے کہ ڈاکٹر علامہ اقبال نے بھی کہا نا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، کیونکہ وہاں تمام ایک ہی لباس میں، ایک ہی انداز سے اور ایک ہی جگہ پر وہاں پر موجود ہوتے ہیں۔ تو یہ میسج ہوتا ہے کہ سب برابر ہیں، انسانیت کے طور پر اور مسلمان ہونے کے طور پہ برابر ہے، اور انسان کا اپنا جو وجود ہے یا انسان خود کو جو بڑا سمجھتا ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے حقیقت میں ایک عام سا انسان ہے دیگر انسانوں کی طرح۔ تو جس طرح سے وہاں وہ سب کے ساتھ کمپرومائز کرتے ہوئے اپنا وقت گزارتا ہے، اچھے انداز سے وقت گزارنے کی کوشش کرتا ہے، اور کسی کی مدد بھی کرتا ہے، کسی سے اچھے انداز سے گفتگو بھی کرتا ہے، تو وہاں یہ چیز سیکھنی بھی ہے، اور یہاں اگر اپنے علاقے میں بھی اس چیز کو، اخلاق کو لازمی پروان چڑھانا ہے، کیونکہ اگر یہ چیز ہمارے اندر نہیں آئی تو اس کا مطلب ہم نے اس حج کے اس میسیج سے نہ تو اپنی ذات کی نفی سیکھی اور نہ ہی اجتماعیت کو سیکھا، کہ ایک معاشرتی زندگی کیا ہوتی ہے، ایک اسلامی معاشرے کے اندر جو لوگ مل جل کر رہتے ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے اخلاق۔ اگر اچھا اخلاق کا مظاہرہ نہیں کیا جائے گا تو کوئی بھی معاشرہ جو ہے نا وہ جو ہے نا قائم نہیں رہ سکتا، کیونکہ کئی جگہ پر آپ کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، آپ کو اپنے غصے پر کنٹرول بھی کرنا پڑتا ہے، آپ کو اپنے الفاظ میں شائستگی لانی پڑتی ہے، نرمی لانی پڑتی ہے، کئی دفعہ چیز آپ کے مطابق نہیں ہو رہی ہوتی، اس کے باوجود بھی آپ جو ہے برداشت اور صبر سے معاملے کو سر انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ حج کے معاملات میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ حج کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جتنی بھی چیزیں ہیں تو وہ ساری کی ساری چیزیں انسان کی مرضی کے مطابق نہیں ہو رہی ہوتی ہیں، آپ کو مطلب مشکل سے پھر بھی گزرنا پڑتا ہے، کتنا ہی آسان اپنے لیے آپ کوئی معاملہ نہ کر لیں لیکن اس کے باوجود بھی آپ کو مشکلات سے گزرنا پڑے گا۔ تو اسی طرح سے معاشرے میں رہنے کے لیے بھی انسان اگر صبر اور اخلاق کا دامن اختیار کرے گا تب ایک اچھا معاشرہ قائم ہو سکتا ہے، تب جو ہے دیگر لوگوں کے لیے بھی آسانیاں ہو سکتی ہیں، اور وہی تبدیلی انسان کے اندر آنی چاہیے۔ اگر یہ تبدیلی انسان کے اندر نہیں آتی، حج کی کرنے کے بعد انسان مزید سخت ہو جائے، مزید اس کے اندر غصہ اور بڑھ جائے، تو اس کا مطلب صحیح طرح سے وہ حج ادا ہو نہیں سکا، یا اس حج کے پیغام کو ابھی تک وہ حاجی سمجھ نہیں سکا۔ حاجی کے علاوہ بھی حج کرنے یا عمرہ ادا کرنے کے علاوہ بھی ایک انسان جو یہاں اپنے ملک میں ہو، اپنے شہر میں، اپنے گھر میں ہو، اخلاق کا ہونا ضروری ہے، کیا فرماتے ہیں؟ بالکل، دیکھیں بنیادی اخلاق تو تمام کے لیے ضروری ہیں اختیار کرنا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ وہ اخلاق کے اعلیٰ نمونے کے طور پر موجود ہیں۔ آپ کی ذات بابرکات کو ہم دیکھتے ہیں، آپ کی سیرت کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کس قدر بہترین اخلاق کا پیکر بنایا، اور ہمیں بھی یہی حکم ہے کہ اسوہ حسنہ کو بھی فالو کرنے کی کوشش کی جائے۔ اور اسی چیز کی کمی آج ہمارے معاشرے میں، علم کی کمی نہیں ہے، نالج کی کمی نہیں ہے، کئی جگہوں پر پیسوں کی کمی بھی نہیں ہے، دیگر چیزوں کی اگر کمی ہے تو یہ اخلاق کی کمی ہے، جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ روزمرہ کی لڑائی جھگڑے، اختلافات،
جنگیں، فساد ہیں، لڑائی جھگڑے سب اور سب اگر دیکھیں اس کے پیچھے بنیاد ہمیں اخلاقیات سے بے بہرا ہونے کی وجہ سے یہ ہمارے معاشرے کا حصہ بنتے جا رہے ہیں۔ تو اس پر یہ تو صرف حاجیوں کا معاملہ نہیں، ہر انسان کو فالو کرنا چاہیے، لیکن حاجیوں کا بالخصوص اس لیے کہ ان کو باقاعدہ ٹریننگ دی گئی، اس مشکل وقت سے گزارا گیا، وہ چیز ان کو وہ سمجھانے کی، بتانے کی کوشش کی گئی کہ اب اس مشکل وقت سے گزرنے کے بعد اب تو آپ کو جا کر لازمی طور پر اس چیز کو اپنانا چاہیے اور دوسروں کے لیے بھی مطلب ایک رول ماڈل بنے اور دوسروں تک اس اخلاقیات کے پیغام کو پہنچائیں، تو تب ہی یہ ہوگا کہ وہ حج قابل قبول بھی اللہ کی بارگاہ میں ہوگا، اور اس حج سے کچھ فائدہ اگر کسی نے حاصل نہیں کیا تو اس کا مطلب صرف اس نے چکر تو لگا لیے، سفر تو کر لیا، لیکن وہ سمجھ لیں ایک سفر ہی ہوگا، اصل جو اس سے چیز حاصل کرنی تھی وہ حاصل نہیں ہو سکی۔ تو یقیناً ایسے شخص، ایسے لوگ جو ہے اگر اس سفر کے باوجود بھی وہ اس چیز کو حاصل نہ کر سکیں تو یقیناً ان کے لیے بھی مایوسی کی بات ہے، اور باقی ان کے اہل و عیال کے لیے بھی مایوسی کی بات ہے۔ تو ہم میں سے بالخصوص، کیونکہ دوسروں پر تو بات کرنا آسان ہوتی ہے، لیکن ہم میں سے کوئی اگر اس موقع پر کبھی بھی جائے یا ہمارے عزیز و اقارب میں سے کوئی جائے تو ہم ان کو یہ پیغام ضرور پہنچائیں، تاکہ جب وہ واپس آئیں تو اس چیز کو ضرور وہ اپلائی کریں، تاکہ ایک لگے کہ واقعی وہ حج کر کے آئیں، مطلب جی ہاں، تو فرق صرف نام تک محدود نہ رہے بلکہ اخلاق کے اندر بھی نظر آنا چاہیے۔ اسی طرح حاجی ہوں یا حافظ حفظ کرنے کے بعد ہوں یا غازی ہوں یا نمازی ہوں، ان کے لیے اخلاق کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، عمل کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، سوچ میں خوبصورتی کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اوپن مائنڈڈ ہو لینا بڑی بات نہیں ہے، اس اوپن مائنڈڈ کے ساتھ ساتھ اسلام اور شریعت کو سامنے رکھتے ہوئے زندگی گزارنا یہ بڑی بات ہوتی ہے۔ علامہ صاحب محمد صدیق طاہری صاحب، کیا خوبصورت انداز میں آپ نے گفتگو فرمائی، اللہ رب العزت آپ کے علم عمل میں برکت عطا فرمائے۔ امید کرتا ہوں آپ آئندہ بھی تشریف لائیں گے، ہمارے اس پروگرام کو زینت بخشیں گے۔ ناظرین، ہمیشہ کی طرح آپ سے گزارش ہے، کیونکہ پروگرام کا وقت اختتام کی جانب ہے، اپنے اہل و عیال، اپنے پڑوسی، اپنے رشتہ دار سب کا خیال رکھیے اور ہم سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔